رات کو سورہ شورا جو پڑھی گئی نا، اس کے اندر کہ دین کس کا نام ہے؟ دین ایک تسلسل کا نام ہے، تسلسل کا۔ اس تسلسل کو ہم سادہ زبان میں کہتے ہیں روایت۔ کیا کہتے ہیں؟ روایت۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی 1200 سال بعد، 1300 سال بعد، 1400 سال بعد کوئی اٹھے اور نئی بات بیان کرتے سوشل میڈیا پہ، مسجد کے ممبروں پہ، کہیں پہ کوئی کتاب سے بات اٹھائی جو پہلے بیان نہیں ہوئی، یہ کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے جی، یہ بھی بات ہے دین کے اندر شامل ہے، مولویوں نے نہیں بتائی۔ وہ بات کتاب میں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا ہر بات جو کتاب میں ہے وہ دین کا حصہ بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ ہو سکتا ہے کتاب کے اندر جو بات ہے وہ ضعیف درجے کی ہو سکتا ہے جو کتاب کے اندر بات ہے وہ قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہو سکتا ہے جو کتاب کے اندر بات ہے وہ کسی خاص حکم کے درجے میں ہو۔ منبر کے اوپر جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، ان کی بڑی خاص ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ سادہ سی زبان میں جو ہم بولتے ہیں نا، منہ پھٹ نہیں ہوتے، منہ پھٹ۔ سوشل میڈیا پہ نا بعض احباب منہ پھٹ ہوتے، پتہ لگا کہ یہ بات بیان نہیں ہوئی، بتاؤں لوگوں کو کہ یہ بات مولویوں نے چھپائی ہے، لوگ قریب کرتے نا۔ دین تسلسل کا نام ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جو آپ کا بتایا ہوا دین ایک تسلسل سے چل رہا ہے، وہی دین ہے۔ حتیٰ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور بعد میں صحابہ کرام نے، علماء نے فرمایا کہ غرائب سے بچنا ہے۔ کس سے بچنا ہے؟ غرائب۔ غریب یہ نہیں ہے پیسوں والا، عربی کے اندر غریب عربی میں اجنبی کو کہتے ہیں، کہ غرائب سے بچنا، اجنبی باتوں سے بچنا ہے۔ تسلسل سنیے گا، یہ تسلسل حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع نہیں ہوا۔ اصل دین کا تسلسل یہ کس سے شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ سنیے، فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا۔ دین ایک تسلسل سے چلا آ رہا ہے۔ یہ وہی دین ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام، یہ وہی دین ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، یہ وہی دین ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دین سارا تسلسل بیان کرنے کے بعد پتہ کیا ہوا؟ ایک خاص بات کا ذکر ہوا جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ کیوں؟ جب تسلسل ختم ہوا ہم اس کے خلاف چلے گئے۔ مولا وہ تسلسل ہے کیا؟ ایک ہے دین، توحید، عقائد، یہ تسلسل ایک ہی ہے۔ جو توحید اس ٹائم تھی وہی توحید حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں بھی۔ جو عقائد ملائکہ کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں اس ٹائم تھے وہی آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں۔ یہ جو نماز کی پریکٹس ہے، روزے کی پریکٹس ہے، زکوٰۃ کی پریکٹس ہے، حج کی پریکٹس ہے، اس کے اندر اختلاف آتا ہے زمانوں کے اعتبار سے۔ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی اپنی امت کو خاص طریقہ بتایا، بعض احکام میں اختلاف آ گیا، اور جب اس کے اندر اختلاف آ گیا تو مطلب کیا ہے کہ ان کے اندر گنجائش ہے اختلاف کی۔ جب اختلاف کی گنجائش ہے تو پھر گرے بان کیوں پکڑتے ہیں؟ اب دو حدیثیں ہیں، مثلا رکوع کے اندر سجدے میں جانے کی دو حدیثیں۔ ایک جیسے ہم جاتے ہیں پہلے کس طرح رکھتے ہیں؟ گھٹنے، ٹھیک۔ ایک حدیث کیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پہلے ہاتھ رکھتے تھے۔ یہ دو حدیثیں، یہ پریکٹس کا نام ہے۔ ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کبھی یہ فرمایا، کبھی یہ فرمایا۔ اب یہاں بیٹھنے والے نہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، اور ادھر بیٹھنے والے جو کہتے ہیں نہیں پہلے ہاتھ نہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، اونٹوں کی طرح بیٹھ رہے ہیں۔ یہ ہے کوئی دین؟ یہ کوئی کنسپٹ ہے؟ یہ بات زیادہ اچھی ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے۔ جب ایک مسئلہ دو طرح سے حدیث پاک کے اندر آ گیا، دونوں حدیثیں صحیح ہیں، تو کیا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کر لیں تب بھی مصطفیٰ کریم نے اجازت دی ہے، یہ کر لیں تب بھی مصطفیٰ کریم نے اجازت دی ہے؟ بتائیں مجھے، اس میں امت ایک لڑی میں پروئی جاتی ہے یا اس میں پروئی جاتی ہے؟ ایک مسئلہ اور سن لیں، دین میرے دوستوں تسلسل کے اوپر چلتا ہے۔ کبھی اس میں مت آنا کہ آج ہمیں پہلے بتایا نہیں گیا 1450 سال پہلے، یہ تو ہم نے سوشل میڈیا پہ سن لیا، فلاں جگہ سن لیا نا۔ آج کل کلپ چلا ہوا ہے، میرے 40 سال کے روزے خراب ہو گئے،
کتنے سال کے؟ حالانکہ جس نے یہ کلپ بنایا اس کی عمر بھی 40 سال نہیں. میرے 50 سال کے روزے خراب ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، عمر کے آخری حصے میں پتہ چلا. 1450 سال جو روزے چلتے آ رہے ہیں جس ٹائم پہ، وہ سارے روزے خراب ہو گئے. یہ ہے تسلسل سے ہٹ کے آنا. کیسے خراب ہوئے 40 سال سے روزے اس کے خراب؟ صرف کیا ہے؟ ویورشپ بڑھانی. ویورشپ بڑھے گی، پیسہ آئے گا. یہ پیسہ جب دین کے اندر داخل ہوتا ہے نا، پھر ہر کوئی اپنی منشا کے مطابق اندر ہی. یہ یہودیوں کی عادت تھی. یہودیوں کے علماء میں جب پیسہ گھسا، انہوں نے اپنی طرف سے دین بھی داخل کر دیا. یہی بات آج کے دور میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر بھی داخل ہو گئی. کیا بات ہے؟ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، جو روزے والا رکوع ہے، یہ سنیے گا، مسئلہ بڑا ہے. اس میں فرمایا ثم اتموا الصیام، روزہ مکمل کرو الی اللیل، رات تک. کب تک؟ رات تک. وہ کہتے ہیں یہ جو رات تک روزہ ہے نا، یہ جو غروب آفتاب کے ٹائم افطاری کرتے ہیں نا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس ٹائم رات ہوئی نہیں. رات کب ہوگی؟ جب ایک بندہ دوسرے کو دیکھ نہیں پاتا ہے، یعنی اندھیرا چھا جائے. تو مطلب کیا ہے؟ مغرب اور عشاء کے درمیان روزہ افطار کرنا چاہیے. جو مغرب ٹائم فوراً روزہ افطار کر لیتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں ان کی افطاری صحیح نہیں. تو میرے 40 سال کے روزے خراب ہو گئے، میں تو اس ٹائم افطاری کرتا رہا. نہ قرآن کی یہ آیت پڑھی، نہ یہ آیت پڑھی، اٹھے اور مسئلہ بیان کر دیا. قرآن نے واضح فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ بعض آیات سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں اور بعض آیات کو چھوڑ دیتے ہیں. دین کا مسئلہ یہ ہے کہ الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھے، اس موضوع کے اندر جتنی آیات ہیں اس کو ایک جگہ جمع کرے، پھر رضاعت نکالے کہ اس مسئلے کا صحیح حکم کیا ہے. یہ تھوڑا ہے کہ ایک آیت کہیں سے آ گئی اٹھ کے پڑھ، قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے. اب میں پڑھتا ہوں سورہ قاف. ایک آیت یاد کر لیں، سورہ قاف آیت نمبر 28. آیت نمبر 28. وہاں نمازوں کا ذکر ہوا. نمازوں کا ذکر جب بھی قرآن پاک میں ہوتا ہے نا، کس نام سے ہوتا ہے؟ تسبیح کے نام سے. کس نام سے ہوتا ہے؟ تسبیح کے نام سے. اکثر بعض کا نماز کا نام بھی آ جاتا ہے، صلاۃ کا. قرآن نے واضح، کوئی بھی اٹھ کے قرآن اٹھا کے دیکھے سورہ قاف. میں پڑھتا ہوں فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. تم لوگ اللہ کی تسبیح بیان کرو. کب؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر. جزاک اللہ. سورج غروب ہونے سے پہلے کون سی نمازیں ہیں؟ ظہر اور عصر. ظہر اور عصر غروب ہونے سے پہلے. آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ. رات کو بھی اللہ کی تسبیح کرو. رات کو بھی. تو رات کو کون سی نمازیں ہیں؟ اب اگر مغرب کا ٹائم رات میں شمار نہیں ہوتا ہے تو آیت کیسے ہونی چاہیے تھی؟ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبعدها ومن الليل. وبعدها ومن الليل کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے کے بعد اور رات کے ٹائم. قرآن نے یہ تو نہیں فرمایا نا. قرآن نے کتنے ٹائم لیے؟ 3. کتنے ٹائم لیے؟ 3. طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے، رات کے ٹائم. پتہ کیا چلا کہ غروب کے فوراً بعد رات کا آغاز ہو جاتا ہے. اب رات کے مراحل ہیں تو یہاں پہ فرمایا الی اللیل، جیسے ہی رات ہو اپنا روزہ افطار کر دو. تیرے کہاں سے 40 سال کے روزے خراب ہو گئے؟ یہ کہہ دیا ہوگی. اگلی آیت آئی سورہ ہود آیت نمبر 114. سورہ ہود آیت نمبر 114. فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. اے حبیب آپ نماز قائم کیا کریں طرفی النہاری، دن کے دونوں کناروں پہ. دن کے وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. زلف کہتے ہیں کچھ حصہ. کیا کہتے ہیں؟ کچھ حصہ. من اللیل، رات کے.
اب دن کے دونوں کنارے دیکھیں نا، نماز فجر اور نماز عصر ہے دن کے کنارے، مغرب نہیں ہے، نماز عصر دن کا کنارہ ہے. فرمایا یہ پڑھو وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی نمازیں پڑھیں. یہاں غروب کا تو ٹائم ہی نہیں آیا کہ غروب کے بعد بھی نماز پڑھیں. فرمایا رات کا کچھ حصہ، یہ رات کے کچھ حصے میں کون سی نمازیں آ گئی؟ تیرے کہاں سے 40 سال کے روزے خراب ہو گئے؟ 1450 سال سے جو دین کا تسلسل چل رہا ہے تو اس کو کہہ رہا ہے روزے خراب ہو گئے. سورہ بنی اسرائیل، اس سے تو مسئلہ اور بھی کلیئر ہو گیا. جب رات کی تاریکی کا نام آتا ہے نا، رات کی تاریکی یعنی جب اندھیرا چھا جائے، اس کے لیے قرآن پاک نے خاص لفظ بولا ہے. بڑا معروف رکوع ہم میں سے اکثر کو یاد ہے، نمازیوں کو بھی یاد ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. سب کو یاد ہے تقریباً. حبیب آپ نماز قائم کریں جب سورج ڈل رہا ہو، زوال کا ٹائم یعنی اس کے بعد، الی غسق اللیل، جب رات بالکل چھا جائے. غسق اللیل اس کے لیے لفظ بولا گیا، غسق اللیل. تو روزے والی آیت میں غسق اللیل ہے یا الی اللیل ہے؟ بولیے الی اللیل ہے یا غسق اللیل ہے؟ الی اللیل ہے. تو الی اللیل میں اور غسق اللیل میں فرق ہے. الی اللیل سورہ غروب ہونے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، غسق اللیل عشاء کے ٹائم شروع ہوتی ہے. تو روزے والی آیت میں اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا غسق اللیل جو تیرے 40 سال کے روزے خراب ہو گئے. امت کو کن فطروں میں دھکیلا جا رہا ہے. تو لہٰذا دین کس کا نام ہے؟ سورہ شورى میں کیا ہے؟ تسلسل کا نام ہے. کسی نئی بات میں مت پڑے، جو ایک تسلسل روایات صحیحہ کی بنیاد پہ چل رہا ہے اسی کو دین اپنائیں. نئی باتیں آ جائیں، فرمایا اس کو کبھی بھی دین نہ سمجھے. حتیٰ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایسی بات ہے جو فرض اور واجب کے درجے کی نہیں ہے، مستحب درجے کی ہے، اور وہاں کے لوگ اس کو ممانعت میں سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو کہ وہ لوگ دین کا انکار نہ کر دیں. یہاں اٹھیں گے کتابیں پڑھنے آنا، عربی کے اندر اردو کے اندر، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو پڑھا ہوا ہے اس میں سے کیا بیان کرنا ہے، کیا بیان نہیں کرنا ہے، یہ صحیح بات ہے. اصل بات یہ ہے تعلیم کی، یہ بات نہیں ہے اس طرح تو کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دی. قرآن نے فرمایا کہ وہ جن کو کتابوں کی سمجھ نہیں ہے کہ کیا چیز لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے کیا نہیں بیان کرنی، ان کی مثال سورہ جمعہ میں فرمایا گدھے کی طرح ہے. جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دی، اس کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے سامنے بھی 4 کتابیں آ گئی، ابھی گل کتاب سے لکھی ہوئی، اچھا میں انہیں بیان کرتا ہے، میں انہیں ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا دین کا. سبحان اللہ. تو لہذا سورہ شورى میں دین کس کا نام ہے؟ دین تسلسل کا نام ہے. دین بیچ میں آنے ٹکڑوں کا نام نہیں ہے. جو مسئلہ کل تھا وہی مسئلہ آج، جو کل نہیں تھا وہ آج بھی نہیں ہو. لہذا کسی کے روزے خراب نہیں. ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کسی کے کوئی 40 سال کے 50 سال کے 30 سال کے روزے خراب نہیں ہوئے. ہاں اگر اب وہ مسئلہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ نہیں پہلے روزہ غلط افطار ہوتا رہا ہے تو پہلے تو ہوئے نہیں تھے، اب غلط مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے اس کے روزے خراب ہو جائیں گے. سورہ شورى آیت نمبر 23، اہل بیت سے محبت کرو، حضور کی آل پاک سے. فرمایا ابھی آپ ان سے فرما دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میرے قریبی ہیں نا، میری اہل بیت ہیں، ان سے مودت کیا کرو. ان سے کیا کیا کرو؟ پیار کیا کرو. مودت اور محبت میں فرق ہوتا ہے. علماء نے بڑی پیاری مثال دی. مچھلی کی پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے، مودت ہے. کیا ہے؟ مودت ہے. کیوں؟ کہ وہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی. فرمایا جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایک مومن اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مومن بھی کہلائے اور علی کا نام آ جائے تو چہرے کے اوپر ایسے اثار آ جائے، حسن کا نام آ جائے، حسین کا نام آ جائے، اور وہ بھی مومن کامل نہیں ہے کہ صدیق اکبر کا نام آ جائے، فاروق اعظم کا نام آ جائے، ذوالنورین کا نام آ جائے تو چہرہ بوسیدہ ہو جائے. نہ
ہم علی کا نام بھی لیتے ہیں تو نسبت مصطفیٰ سے لیتے ہیں، ہم صدیق اکبر کا نام بھی لیتے ہیں تو نسبت مصطفیٰ سے لیتے ہیں۔ جس کو جو ملا در مصطفیٰ سے ملا، جس کو جو کچھ عطا ہوا اللہ کی بارگاہ سے صدقہ مصطفیٰ کریم عطا ہوا۔ کسی کی اپنی ذاتی پرسنل لائف کی وجہ سے کوئی مقام نہیں ہے، جو مصطفیٰ کے جتنا قریب ہوتا چلا گیا اللہ اس کو اتنی زیادہ عزت عطا فرماتا چلا گیا۔ وہ تو قریب تھے، سامنے بیٹھے تھے، تو یار ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ اگر آج ہم رسول اللہ کا نام لے دیں، ان کی محبت کا نام لے دیں، تو لوگ ہمارے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کے نام میں اتنی برکت ہے تو ان کے چہرے کے دیدار میں کتنی برکت ہوگی؟ اگر چہرے کے دیدار میں اتنی برکت ہے تو خود خون رسول میں کتنی برکت ہوگی؟ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ مولا علی کے بارے میں آپ بتائیں۔ پہلے صحابہ کرام کا ذکر ہوا، پھر مولا علی، حسن حسین، سیدہ کائنات۔ امام احمد بن حنبل جلال میں آگے فرمایا صحابہ کا مقام ایک الگ نسبت سے ہے اور اہل بیت کا مقام ایک الگ نسبت سے ہے، دونوں کا کبھی موازنہ کر کے آپس میں لڑائی جھگڑے کی بنیاد نہ بناؤ۔ یہاں یہ سارے مناظرے جھگڑے کس پہ ہیں؟ ایک دوسرے کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ نسبت مصطفیٰ کا بھی موازنہ ہوتا ہے، مجھے آپ بتائیں ہے کوئی موازنہ؟ مایا حبیب محمد، آج منزل پڑھی جائے گی سورہ فتح، عنوان ایک ہی دیا نسبت، محمد الرسول اللہ والذین معہ، بس محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کی تعریف یہ ہے، بس نسبت مصطفیٰ۔ میں اور آپ کبھی بھی نمازیں چھوڑنی تو نہیں ہے، فرائض چھوڑنے تو نہیں ہے، یقین ان کے اوپر نہ ہو، یقین صرف اور صرف محبت مصطفیٰ پہ۔ اور محبت مصطفیٰ کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ جی محبت مصطفیٰ بخشوا لے گی، کبھی مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھنا، روزہ ہی نہیں رکھنا جی نہ، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کا معنی یہ ہے کہ تو نمازیں پڑھ پر یقین حضور کی محبت پہ رکھ، حضور کی شفاعت پہ۔ ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس زیادہ نمازیں تو نہیں ہیں، مطلب کہ نمازیں چھوڑی نہیں ہیں، زیادہ نمازیں بھی نہیں ہیں، زیادہ روزے بھی نہیں ہیں، ہاں ایک شے ہے، انا احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جا، جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ میدان حشر میں ہوگا۔ انس بن مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں آپ سے پیار ہے۔ ایک اٹھا صدیق اکبر ہمیں آپ سے پیار ہے، ایک اٹھا علی ہمیں آپ سے پیار ہے۔ کیوں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے میدان حشر میں اسی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو پیار کس کے ساتھ رکھیں؟ جنتیوں کے ساتھ۔ فرمایا اہل بیت سے محبت رکھنا، یہ معاوضہ نہیں تھا، کیونکہ پہلے کیا بات ہوئی کہ میں معاوضے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پھر فوراً کیا ہوا کہ اہل بیت سے پیار کرو۔ تو کیا اہل بیت سے پیار کرنا یہ تبلیغ رسالت کی اجرت ہے؟ یہ لکھا ہوتا ہے اشتہاروں میں اجرت تبلیغ رسالت، نہ، حضور کی اجرت۔ یہ تبلیغ رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجرت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے لیے حضور نے فرمایا اگر پیار کر لو گے تو فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ اس کو ہم نے اجرت کہاں سے بنا دیا حضور کی رسالت کی؟ اس کے بعد آیت نمبر 39 سے 43 تک عفو و درگزر کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو معاف کرتے ہیں کہ ہر ایک کو معاف کرتے ہیں؟ نہ۔ فرمایا جو لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، فرمایا جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے نا، ان کے اوپر، وہ ان کو معاف نہیں کرتے ہیں، اس ظلم کا بدلہ لیتے ہیں۔ اگر ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کا ظلم بڑھتا چلا جائے گا۔ میں نہیں، وہ چپ نہیں بیٹھتے ہیں، جو جائز وسائل ہوتے ہیں، قانونی وسائل ہوتے ہیں، ان کے اندر رہ کر وہ اپنے ظلم کا بدلہ لیتے ہیں کہ نہیں پیسے نہیں دینا سکون سے اس کو۔ فرمایا کیوں؟ اگر وہ لے بھی لیں تو ایک بات کا خیال رکھیں
کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جتنا ظلم ہوا ہے اتنی ہی سزا دلوائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ظلم سال کی سزا کا ہے تو آپ 10 سال کی سزا سنا دیں، 5 سال کی سنا دیں، 6 سال کی سنا دیں، پیسے دے کے نہ، فرمایا جتنا ظلم ہوا ہے جتنی سزا بنتی ہے اتنی سنائیں، اس سے زیادہ سنائیں گے تو تم بھی ظالم بن جاؤ گے۔ بس یہ دیکھیں، اس کے بعد پھر بھی تھوڑی سی لچک رکھ دی اللہ نے، فرمایا اس کے بعد بھی جب اس نے اپنا انصاف لے لیا نا، اپنا انصاف، ظالم کو سبق سکھا دیا، پھر اگر وہ معاف کرتا ہے، کہتا ہے میں نے معاف کیا، آپ اس کو چھوڑ دیں، وَأَصْلَحَ، ہم نے آپس میں صلح کر لی۔ صلح بھی وہ ہو جو رضامندی سے، ڈرا کے نہیں، بندوق کی گولی پہ نہیں، جو ڈرا دمکا کے صلح کروائی جاتی ہے وہ صلح کی بات نہیں ہو رہی یہاں، وہ تو اور ظلم ہے، ظلم پر ظلم ہے۔ فرمایا فمن عفا، جو معاف کر دے، وصلح، جو صلح کر لے، فاجرہ علی اللہ، اللہ اس کو اپنی بارگاہ سے خاص اجر عطا فرمائے گا، خاص اجر۔ لیکن یہ وہ معافی ہے جس کا تعلق اس کے حقوق کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اس کے اپنے حقوق کے ساتھ ہے۔ اگر اس کا تعلق دوسرے کے حقوق کے ساتھ ہے پھر اس کو نہیں کہا جائے گا تو اس کو معاف کر دے۔ خاص طور پہ جب رعایا کے حقوق ہو، رعایا کے حقوق کے متعلق کوئی بھی حاکم وقت کسی کو معاف نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس میں نقصان صرف اس کا نہیں ہے، پوری رعایا کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہی آیت نمبر 51 سورہ شورى، کہ کسی بشر کی تو مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، لیکن ان میں ہم نے کچھ منتخب کر لی ہے جن سے اللہ کلام کرتا ہے، انبیاء کرام۔ یہ کلام کتنے ذریعے سے ہوتا ہے؟ فرمایا 3 ذریعے سے۔ ایک وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے سے کلام کرنا کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک فرشتہ بھیج کر کلام کرنا، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ یہ جو ڈائریکٹ کلام کرنا ہے یہ کس کے ساتھ ہوا؟ ڈائریکٹ سامنے بٹھا کے اپنی شان کے لائے، یہ کس کے ساتھ ہوا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، معراج کی رات۔ یہ تو قرآن خود واضح بیان فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، رب نے اپنے محبوب سے جو باتیں کی وہ وہی باتیں ہیں جو رب جانتا ہے یا رب کا محبوب جانتا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، اس میں دین کی نصیحت اور تبلیغ کی برکت دیکھیں۔ فرمایا ہمارے ابراہیم نے اپنی آل اولاد کو ایک کلمے کی نصیحت کی تھی۔ کس کی نصیحت کی تھی؟ ایک کلمہ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی نصیحت کی، ہم نے اس نصیحت کی وجہ سے ان کی آل اولاد میں سے ایک پوری نسل کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ یعنی پوری نسل کو کیا رکھا؟ ایک پورے سلسلے کو، ایک پوری کڑی کو کیا رکھا؟ مسلمان رکھا اس کلمے کی وجہ سے۔ اور وہ دعا بھی کیا تھی؟ ایک اور کلمہ جو قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ مولا یہ جو میں نے کعبہ کی تعمیروں کو بلند کیا، میں لفظ بلند بول رہا ہوں، تعمیر انہوں نے نہیں کی تھی نئے سرے سے، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے، انہوں نے تو تعمیریں بلند کی تھی، جگہ کو اونچا کیا تھا۔ وہاں پہ اونچا کرنے کے بعد عرض کیا مولا مجھے بھی مسلمان رکھنا، یہ تو عاجزی انکساری ہے، میرے اس بیٹے کو بھی مسلمان رکھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور میری آل اولاد میں سے ایک پوری نسل کو، پوری کڑی کو، سلسلے کو مسلمان رکھنا۔ یہ جو پورا سلسلہ مسلمان ہوگا نا، اسی میں سے اپنا وہ آخری محبوب اور رسول بھی بھیجنا۔ تو آقا کریم علیہ السلام جس کڑی سے آ رہے ہیں، جس مبارک سلسلے سے آ رہے ہیں، اس کا ذکر یہاں پہ سورہ زخرف آیت نمبر کیا ہے؟ 5۔ سورہ زخرف آیت نمبر ہے 26 سے، آیت نمبر 26 سے 29 تک، آیت نمبر 26 سے 29 تک حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرمایا انہوں نے ہمارے حبیب کی آمد کی دعا کی تھی، ہم نے اپنے حبیب کے صدقے ان کی ایک پوری نسل کو مسلمان رکھا، اور اسی میں سے ہمارے حبیب بھی تشریف لائے۔ تو لہٰذا آقا کریم علیہ السلام کا پورا سلسلہ نسب کیا ہے؟ طاہر ہے، پاکیزہ ہے، مطہر ہے۔ بت پرستی تو دور کی بات ہے، بت پرستی کی ہوا تک بھی نہیں لگی۔ یہ نظریہ مت رکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کے بارے میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں ایسے عقیدے سے بھی دور رہیں، اور جن ممبروں پہ یہ بات ہو اس کو کہنے میں مجھے کوئی تمل نہیں، ان ممبروں کے سامنے بھی نہ بیٹھیں جو یہاں بیٹھ کے یہ کہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین وہاں پہ ہیں، الیاذ باللہ۔
ارے جن کی خاطر پوری دنیا جنت میں جائے گی، ہیں سارے جنت میں جا رہے ہیں شفاعت مصطفیٰ کے ذریعے، تو انہی کے والدین کو کہیں اور بھیج رہا ہے حسین کریمین کو؟ نہ، یہ بات کہنے سے پہلے اس کو منبر چھوڑ دینا چاہیے. یہ حیا نہیں ہے حضور کے ساتھ، یہ تعلق نہیں ہے اس کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو ہمارا نظریہ کیا ہے؟ یہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے کس سے لیا؟ قرآن سے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. حضور نے فرمایا روح زمین پر جو بہترین سلسلہ تھا خاندان کا، اس بہترین سلسلے میں مجھے مبعوث کیا گیا، میری آمد ہوئی، میرا میلاد ہوا. اس کے بعد ہے سورہ زخرف آیت نمبر 33 سے بڑی سخت بات ہوئی ہے دنیا کے حوالے سے. فرمایا اگر تمہارا گمراہ ہونے کا ہمیں ڈر نہ ہوتا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے ظاہری فتنے کو دیکھ کے. فرمایا جتنے نافرمان لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، جابر لوگ ہیں، ان کے گھروں کی چھتیں، گھروں کی چار دیواری، گھروں کا فرش سونے اور چاندی کا بنا دیتے ہیں. ہم اتنا پیسہ دیتے، سونے اور چاندی کا. اتنا ہی نہیں، فرمایا ہیرے اور جواہرات کا پانی بھی چڑھا ہوتا. تم دیکھتے ان کی گاڑیاں سونے کی ہوتی، ان کے گھر سونے کے ہوتے، دروازے سونے کے ہوتے. قرآن پڑھیں، اس آیت کو پڑھیں، واضح یہ تفسیر نہیں ہے، ترجمہ ہے، سارا کچھ پڑھیں. فرمایا سب کا سب ہم چاندی کا، سونے کا، ہیرے اور جواہرات کا بنا دیتے، اتنا ان کو مال دیتے تاکہ یہ ہم سے دور رہے، ہماری طرف آئی ہی نہ. اگر مال آپ کو اللہ کی راہ سے روک رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. اگر مال ہونے کے باوجود آپ اللہ کی طرف آ رہے ہیں تو سمجھ جائیں وہ مال اللہ کی طرف سے آپ کے لیے نعمت ہے اور مغفرت کا ذریعہ ہے. فرمایا اگر ہمیں ڈر نہ ہوتا تمہارے مبتلا ہونے کا گمراہی کے اندر تو ہم ان کو اتنی دنیا دیتے، اتنی دنیا دیتے، اتنی دنیا دیتے کہ یہ کبھی بھی ان کی زبان پہ ہمارا نام تک نہ آتا. اللہ محفوظ رکھے. اور ادھر جو مالدار اور کاروباری لوگ ہیں، نیک اور صالح، ان کی تعریف سورہ نور میں اللہ نے کی. سبحان اللہ. فرمایا رجال ہے، لا تلہیہم تجارت، کاروباری لوگ ہیں، بڑا پیسہ ان کے پاس. فرمایا پیسہ ہونے کے باوجود لا تلہیہم تجارت عن ذکر اللہ، ان کا کاروبار، ان کا پیسہ، ان کا بزنس ان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتا ہے. اللہ. اس کے بعد ہے آیت نمبر 33 سے اور آیت نمبر 67 جو ہے 67، دوستیوں کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دوستیوں کا معیار بینک بیلنس، اسٹیٹس، منصب، وزارت نہیں ہونا چاہیے. فرمایا دوستیوں کا معیار نیکی رکھو. جو جتنا صاحب تقوی ہے، نیک اور صالح ہے، ان کے ساتھ دوستی رکھو. اگر برا شخص ہوگا نا، قیامت کے دن وہ کہے گا مولا اس کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے بچا لے. اور نیک اور صالح شخص کے ساتھ دوستی رکھیں گے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، نیک صالح علماء کے ساتھ، نیک صالح نمازیوں کے ساتھ، تو وہاں پہ اللہ جب اس کو معاف کرے گا نا، وہ یہ نہیں کہے گا میں ہی صرف جنت میں جاتا ہوں، عرض کرے گا مولا میں تو جا رہا ہوں، میرے دوست کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج دے. اللہ فرمائے گا تو بھی جا، اپنے دوست کو بھی لے جا. یہ دوستیاں بڑی معنی رکھتی ہیں، بڑا فائدہ ان دوستیوں کا. یہ دوستیاں بنا لیں، یہ دنیا میں بھی فائدہ دیں گی، آخرت میں بھی فائدہ دیں گی. ہماری دوستیوں کے معیار یہ نہیں رہے، ہماری دوستیوں کا معیار ہے ہی نہیں. اگر دوستیوں کے معیار یہ ہوتے نا تو غلط صحبت کبھی نہ ملتی. اگر دوستیوں کا یہ معیار ہوتے تو بے حیائی کے اڈے ویران پڑے ہوتے، فحاشی کے اڈے ویران پڑے ہوتے. اس کے بعد سورہ دخان. فرمایا کچھ لوگ ہیں جب ان کا وصال ہوتا ہے نا تو زمین و آسمان بھی روتے ہیں. میرے اور آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے مجھے آپ کی ضرورت نہیں، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ہر مخلوق اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہے. ہر مخلوق آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا. نیک اور فرمایا نیک اور صالح شخص کے اوپر جب وہ وصال کرتا ہے زمین و آسمان روتے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ یہ زمین و آسمان کی جگہ کون سی روتے ہیں؟ فرمایا 3 جگہ. کتنی جگہ؟ 3 جگہ. ایک وہ جگہ جہاں وہ سجدہ کرتا تھا، وہ روتی ہے کہ وہ کہاں گیا، جس کی پیشانی سے اللہ نے مجھے اس کے نور سے منور کیا ہوا تھا. وہ دعائیں کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
فرمایا دوسری وہ جگہ یہاں آسمان سے اس کا عمل لے جایا جاتا، وہ پوری فضا زمین سے آسمان تک، وہ فضا کہتی ہے وہ کہاں گیا بندہ، آج نیک عمل نہیں آیا، اس کے نیک عمل سے اللہ نے مجھے برکتیں عطا کی ہوئی تھی، وہ روتی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ پھر وہ جگہ، وہ آسمان کا دروازہ، یہاں سے اس کا عمل پیش کیا جاتا ہے، وہ دروازہ آہو بکا کرتا ہے کہ آج مجھ سے اس شخص کا عمل نہیں گزرا ہے، آج اللہ کی برکت نصیب نہیں ہوئی ہے، شاید اس کا وصال، وہ دعا کرتا ہے مولا جس طرح اس نے مجھے منور رکھا تو اس کی قبر کو منور کر دے، اس کی قبر کو نور کا موقع بنا دے۔ حتیٰ کہ امام حاکم کی کتاب ہے مستدرک حدیث پاک کی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 40 دن تک، کتنے دنوں تک؟ 40 دنوں تک زمین و آسمان کی ہر شے اس شخص کی بخشش کے لیے دعائیں کرتی ہے، 40 دنوں تک، یہ خاص طور پہ ہے، بعد میں بھی دعائیں جاری رہتی ہیں 40 دنوں تک۔ اور فرمایا اگر کوئی برا شخص فوت ہو جائے نا، اس کے اوپر بھی یہی تینوں جگہ روتی ہیں، جہاں بیٹھ کے اس نے بدعملی کی وہ شکر کرتی ہے، یا اللہ تیرا، وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے اس بندے سے ہمیں نجات دی، اس کی بے برکتی ہمارے اوپر پڑی ہوئی تھی، پوری فضا روتی ہے، خوشی کے مارے روتی ہے، خوشی کے آنسو، یا اللہ تیرا شکر ہے اس کے نجس بدبودار عمل سے مجھے نجات دی۔ آسمان کا وہ دروازہ بھی اس کی ہلاکت کی دعا کرتا ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی ساری برکتیں مجھ سے دور رکھی گئی۔ زمین و آسمان ایک برے شخص کی نحوست کو محسوس کرتی ہے، میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے، ہم تو اس سے افضل ہیں، زمین و آسمان سے ہم افضل ہیں، صاحب ایمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اس کی بدعملی کی بدبو ہمیں کیوں نہیں آتی، اس کی نحوست کی بدبو ہمیں کیوں نہیں آتی؟ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر کا جو بھی ایمان ہے نا وہ بڑا کمزور ہے، وہ اس بدبو کو محسوس نہیں کر رہا، ہماری روح کے اوپر جیسے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ سیاہ نقطے اتنے بن گئے کہ زنگ لگ چکا ہے، زنگ اس کے اوپر محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ صحابہ کرام آگے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے پاس بیٹھے ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے جنت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور دوزخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے۔ جب اپنے اہل و عیال کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو کیفیات ہے نا وہ کم ہو جاتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ختم ہو جاتی ہیں، ان کی صحبت بڑی اعلیٰ تھی، سنگت بڑی اعلیٰ تھی، عرض کیا یا رسول اللہ کم ہو جائے، کم نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ کم نہ ہو، جو کیفیت یہاں بیٹھ کر ہوتی ہے میری مجلس میں، اگر وہی برقرار رہے تو تم آنکھوں کے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کے فرشتوں کو چلتا پھرتا اور سلام کرتا ہوا دیکھو۔ آخری مسئلہ سورہ جاسیہ، کبریائی، فرمایا سارے کی ساری کبریائی، بڑا پن، جس کو سادہ زبان میں ہم کہتے ہیں غرور اور تکبر، یہاں قابل تعریف ہے، اور صرف تمہارے رب کی ذات ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر کبریائی، ہر عزت اگر کسی کے لائق ہے تو وہ تمہارے رب کی ذات ہے، یا وہ تمہارے رب کی ذات ہے تو فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر شے اسی کی تسبیح کر رہی ہے، اسی کی حمد کر رہی ہے، اور اسی کی تحلیل کر رہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ قرآن ہے۔ تو دوستو آج کا پیغام کیا ہے؟ دین اس سے سیکھے جو آپ کو 1400 سال کی تاریخ سے جوڑ کے لے کے آئے، اس سے مت سیکھیں کہ جو سارے 1300 سال اور 1400 سال کو بیچ میں نکال دے اور آخری 10 سالوں میں آپ کو لا کے دین بیان کر دے کہ آخری 10 سالوں میں ہمیں یہ دین ملا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم۔
اللہم صلی علی